الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین جو پڑھا ہے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات اہل بیت اطہار پنجتن پاک 12 امام حضور کے والدین کریمین علیہ اطہار ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع آباء و اجداد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین زکریا، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، میرے آقائے نعمت حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ، میرے بادشاہ حضرت پیر سید حیدر شاہ رحمت اللہ علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی دراجات کے لیے، اور جتنے حاضرین میرے سمیت یہاں حاضر ہیں، ہمارے جو احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں ہے، جو گونگا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، اور جس کے منہ میں زبان ہے اور سینے میں ایمان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرت محترم آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاجی خدا بخش صاحب نے، مولانا حضرت قبلہ جامی صاحب نے، ان کے احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا، دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آمین نہ کہجے پرچہ ہو جانا ہے توڑے تھے۔ ہاں یہ حالت اگر آپ کی ابتدا میں تو کیا تقریر ہوگی، اور آپ سنیں گے کہ اور میں سناؤں گا کیا؟ 5 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے ہیں یہاں، اور آپ اپنی سبحان اللہ دیکھ لیں اور ہمارا سفر دیکھ لیں۔ چلو بہرحال جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تقریر تو ہم نے اتنی کرنی ہے، اس لیے کہ نہ بندے کو دیکھ کر کرنی ہے، نہ کسی گھر والے کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ تقریر ہم نے جتنی بھی کرنی وہ اللہ رسول کی راضی کرنے کے لیے کرنی ہے بس۔ اور آپ سے بھی یہی کہوں گا جو اللہ رسول کے لیے آئیں وہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، خاص طور پہ جو پیچھے اور دائیں دوست بیٹھے ہیں، قریب ہو جائیں گے تو ذرا سردی بھی کم لگے گی، کو محفل کی صورت بھی بن جائے گی۔ ویسے بھی محفل بہت لمبی ہو گئی ہے اور بڑی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہو جائیں۔ سنی ضدی نہیں ہوتا، جو ضدی ہو وہ سنی نہیں ہوتا، اس لیے ضد نہ کریں، آگے سرک آنا چاہیے آپ۔ اگر تو چاولوں کے لیے آئیں تو یہ جگہ اپنے نام رجسٹری کروا لیں، اور اگر حضور کے لیے آئیں تو پھر آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اونچی آواز سے آمین کہیے۔
اللہ اس محفل ذکر کا صدقہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تعریفیں ساری اور ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ایک لمحے میں بدترین کو بہترین بنا دیتا ہے۔ جنہیں شک ہے وہ چپ رہیں، جنہیں پک ہے نا اپنے رب کی رحمت پر وہ ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ۔ ایک لمحے میں بدترین کو بہترین بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی تھی مجھے میری امت کا سب سے بدترین بندہ دکھلا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ صبح جب گھر سے باہر نکلو گے سب سے پہلے جس بندے سے ملاقات ہوگی وہ تیری امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا۔ صبح حضرت موسیٰ گھر سے باہر نکلے، جو بندہ سب سے پہلے ملا وہ اپنے بیٹے کو کندھوں پر اٹھا کر کہیں جا رہا تھا۔ جب وہ گزر گیا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اب مجھے میری امت کا سب سے بہترین بندہ دکھلائیے۔ اللہ نے فرمایا جب شام کو واپس گھر آؤ گے سب سے آخر میں جو بندہ ملے گا وہ تیری امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ جب رات کو واپس پلٹے تو سب سے آخر میں آپ کی ملاقات اسی بندے سے ہوئی جو صبح سب سے پہلے ملا تھا۔ اللہ کے نبی دیکھ کر حیران ہو گئے، اگر یہ بہترین ہے تو بدترین نہیں ہو سکتا، اگر بدترین ہے تو بہترین نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صبح سب سے بدترین تھا اب سب سے بہترین ہے؟ اللہ نے وحی کی اور فرمایا موسیٰ حیران کیوں ہے کہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے رب کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا میں تیری قدرت پر ایمان رکھتا ہوں مگر یہ تو بتلا دے صبح سب سے بدترین تھا اب بہترین کیسے بنا؟ اللہ نے فرمایا سن، جب صبح یہ نکلا نا تو اس کا بیٹا اس کے کندھے پر تھا، آگے جنگل تھا، جنگل بہت بڑا تھا۔ اس کے بیٹے نے جنگل دیکھا، اس نے کہا بابا یہ جنگل تو بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ جنگل بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے یہ اس جنگل سے بڑا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا ابا اس پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں جس زمین پر یہ پہاڑ کھڑا ہے وہ زمین اس پہاڑ سے بڑی ہے۔ اس نے کہا بابا اس زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ جو آسمان ہے یہ زمین سے بڑا ہے۔ اس نے کہا بابا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں تیرے باپ کے گناہ آسمان سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے کہا ابا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو موسیٰ اس نے منہ آسمان کی طرف کیا، دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے۔ اس نے کہا ہاں میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ جسے یقیناً ذرا چادروں سے ہاتھ نکال کر بولے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ہاں میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا ہمیں رحیم اور کریم مانے پھر بدترین رہ جائے۔ اے موسیٰ اس کے ایک جملے پر ہم نے اسے بدترین سے بہترین بنا دیا ہے۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کو تب بھی بخش دے گا، آپ نہ بولے تب بھی بخش دے گا۔ خود فرماتا ہے جو ہمارا نام لیتا ہے اسے تو اس لیے بخش دیتے ہیں اس نے ہمارا نام لیا ہے، اور جو نام نہیں لیتا اسے اس لیے بخش دیتے ہیں کہ چلو اس نے نام لیا نہیں مگر سن تو لیا ہے۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں اور درود و سلام ہے ان پر کہ جن کی وجہ سے بخشتا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، جن کی وجہ سے بخشتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اجے تھے وابی بیٹھیں تو چپ رہیں، جو سنی بیٹھیں تو چھک کیا کن سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ نماز پڑھ دیو تو سارے نہیں بولے، نماز پڑھ دیو۔ اچھا جدہ نماز شروع کر دیو تو کنہ تے ہاتھ رکھ کے کئی آن دیو، بولے جدہ نام لوے جی اللہ دا کئی آن دیو۔ اے وابی آن دے نے اللہ دا نا ہی نہیں لین دیا، جائیں جی اللہ دا نا لینے انہوں نے ماں ہی مر جائے۔ بولو کیا کہتے ہو کانوں پر ہاتھ رکھ کے؟ جڑا گونگا چپ روے جدے منہ زبان ہو بولے کیا کہتے ہو کانوں پر ہاتھ رکھ کے؟ حالے بھی اب کئی بندے نہیں بولے۔ ہر بندے کو بولنا چاہیے، اگر یہاں کوئی بندہ پریشان ہے تو اسے اونچی آواز سے یہ نام لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ نام لینے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، بیمار ہو تو تندرست کر دیا جاتا ہے۔
یہ نام لینے سے قرضہ بڑھتا نہیں ہے، چڑھا ہوا قرضہ اتر جاتا ہے۔ یہ نام لینے سے مشکل آتی نہیں ہے، آئی ہوئی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیر باہو نے تو کہا تھا جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد سبق پڑھایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ ماشاءاللہ، ہون نعرہ نہ لایا جے تقریر لمبی ہو جاسی زیادہ۔ توجہ ہے؟ کیا کہتے ہو کانوں پر ہاتھ رکھ کے؟ اللہ دا نام انجلہ وہ جی میں مشوق دا نام لئی دا۔ ہاں، مسکرا کر کہو اللہ، خوش ہو کر کہو اللہ، سینے کا زور لگا کر کہو اللہ، اور اونچی آواز سے کہو اللہ۔ تو کانوں پر ہاتھ رکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب بولے جے ذرا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سب سے، زور سے بولنا ذرا، اللہ سب سے۔ این گال کر دیں جے تسا مر بھی گئے نا تے نہ بخشے گئے تا قیامت ان میرا گربان پکڑ لبیا جے۔ ڈرے نہ بولے جے اللہ سب سے۔ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ خود فرماتا ہے بتلا اپنی امت کو تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے۔ انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے۔ انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے، رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں، اور جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں۔ انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، کوئی زندہ اس کے رزق کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، اور کوئی پتا اس کے علم کے بغیر حرکت کر نہیں سکتا۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ لاہون حضرت جامی صاحب ایسے اللہ اکبر چو حضور دی شان کٹ سا، مفتی صاحب ایسے اللہ اکبر چو، وہ جو سب سے بڑا ہے نا، اس وابی کمینے نو حضور دی شان دا کے پتا، وہ جو سب سے بڑا ہے نا، وہ معراج دی راتی جبریل نو آندا اٹھ 70,000 فرشتیاں دی برات لے چل میرے یار دے دروازے تھے۔ جبریل آ گئے دروازہ سیدہ ام ہانی، حضور حضرت علی پاک دی مشیرہ ام ہانی دے گھر آرام فرما۔ جبریل آ گئے، اس بار کھلو کے آقا میں بوہا کھڑکا لواں، کوئی سمجھ آ رہی ہے ساڑی زبان دی؟ اس آقا ماں بوہا کھڑکا لواں، میری زبان تھوڑی جی ہے پنڈی والی، ماں بوہا کھڑکا لواں، اور میں نہیں۔ اس آقا ماں موڑ ساتھ مار لواں تیرے یار نو، اور میں خبردار آواز بھی اچھی نہ کری۔ اس آقا موڑ اندر کی بھی جاواں، پر میں چھت پہ چڑھ، سوئی کے ناک کے جتنا سوراخ کر، 600 پر سمیٹ کے نیچے اتر۔ حضور فرماتے ہیں جبریل ایک پر کھولے نا تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اس کے نیچے آ جائے، تو جس کا ایک پر اتنا بڑا ہے اس کے 600 پر کتنے بڑے ہوں گے نا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے 600 پر سمیٹ کے نیچے اتر، اس نے سوئی کے ناکے جتنا سوراخ کیا 600 پر سمیٹ کر نیچے اترا۔ اگے حضور آرام کر دیں، اس نے کہا میں تیرے یار نو حلال ماں، میرا حال تاؤنو بھی علاوہ تا ہی بول سو تو سامنے نہیں جی۔ اس نے کہا میں تیرے یار نو حلال ماں، اور میں نہیں۔ اس نے کہا موڑ ساتھ مار لواں، آکھا نہیں۔ اس نے کہا اچھا میں ہلا بھی نہیں سکتا تو میں ساتھ بھی نہیں مار سکتا، ان توجہ کرے جائے۔ اس نے کہا پھر ماڑے جائے پیران تے کدے تھکے ٹوٹے پہیے ہوئیے بھی نا، تو کوئی بندہ باہروں آ کے تینوں آ کے اٹھا پیران، اے پھر موڑا پکڑ کے لائے گا کہ کر سی؟ چلو جوڑے میرے وہاں بڈی دے پیر کٹ دے وہ تو بولو نا۔ کوئی اشرف شاہ سٹیشن دے 2-4 میرے پیر پائی بھی ہو سنی تھے، جڑے میرے وہاں بیگم صاحبہ دے بندے کو تو بولو نا۔ اس نے کہا پیر دبا لوں، پر میں نہیں۔ اس نے کہا آواز میں نہیں دے سکتا، ہلا میں نہیں سکتا، پیر بھی نہیں دبا سکتا، پھر دباؤں تو کیسے دباؤں؟ پر میں اپنے لب میرے نبی کے تلوے پہ رکھ کے اے شان حضور دی،
بولے جے اے شان حضور دی، اینو حضور دی شان دا کے پتا، فرشتوں کا سردار، بیت المعمور کا خطیب، چمہ لیا، اس چمہ لیا، حضور تھوڑی جی چادر ہٹا کے تکیا بھی جبریل ہے، پھر حضور نے چادر لئی، اس آسمان المنہ کیتا، اس آگیا یار تے پاسا پرت لیا، پر میں مڑ کے ہویا تو دوبارہ چم لیا، تو پھر چم لیا، اس پھر بوسا لیا، پھر حضور نے دیکھا جبریل ہے، پھر کروٹ لی، اس نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، تو اس کہا کہ محبوب نے تو پھر کروٹ لی ہے، پر میں پھر کیا ہوا، تو پھر چم لے، ان تیجی واری جو چمیا نا، حضور نے چادر اٹھائی اور چادر ہٹا کر کہا جبریل کیسے آئے ہو، اس نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ جب چلنے لگا تھا نا، اللہ نے کہا تھا سن، دو گلہ کرنی انہوں نے تیرے نال، کنیاں گلہ؟ اجے کلیجہ ٹھنڈا ہوندہ نا حضور دی شان سن دے تو پھر آکھو سبحان اللہ، اور میں دو گلہ کرنی ہیں تیرے نال، دو گلہ۔ پہلی بات وہ یہ کریں گے کیسے آئے ہو، تو ہاتھ باندھ کر کہنا یا رسول اللہ میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ دوسری بات وہ کریں گے کس لیے بھیجا گیا ہے، جب وہ یہ کہنا کس لیے بھیجا گیا ہے تو ہاتھ باندھ کر کہنا یا رسول اللہ وہ جو سب سے بڑا ہے، نہیں تو میری گل دی سمجھ نہیں آئی، وہ جو جڑا سننی چاہیے کلیجے چ حضور دی محبت ہے نا، وہ بندہ ہاتھ چکیا کہ سبحان اللہ۔ اب بولیے وہ جو سب سے بڑا، بولیے وہ جو، حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو، اس نے کہا وہ جو سب سے بڑا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ جو سب سے بڑا ہے وہ آپ سے، آدم سے عیسیٰ تک اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ مدینے والے تجھ سے ملنا چاہتا۔ اے شان حضور دی، اے شان حضور دی، ساری کائنات اسے ملنا چاہتی ہے، اور وہ حضور سے ملنا چاہتا، وہ حضور سے ملنا چاہتا، ساری کائنات اسے راضی کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے یار کو راضی کرنا چاہتا، وہ اپنے یار کو راضی کرنا چاہتا۔ معراج کی رات جدو گئے نا، کتنی گلاں کیتی ہیں یار نے یار نال، 90,000 کتنی گلاں کیتی ہیں، اے یاد رہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے حضور نال کتنی گلاں کیتی ہیں، پہلی گل کیڑی کیتی، پہلی بات کیا کی، یہ ہم آپ کو بتلائیں گے۔ یہ دنیا نا دنیا، مفتی رمضان صاحب سے ہماری آج زندگی کی پہلی ملاقات تھی، بڑی اچھی رہی ہے، ان سے ہماری دوستی ہو جائے، سانو 4 پیسے دی لوڑ پہ جائے تو فون ملا کے سیدھے ہی پیسے مانگ لے سینوں کو لوں۔ اچھا چپ پینج بیٹھے جی میں تسا کدے ادھار نہیں لے، توڑے کئیوں بھی ہونے جنہیں لے کے واپس ہی نہیں کی تھی، سیدھے ہی پیسے مانگ لے، ایڈے بے وقوف تک کوئی نہیں نا۔ مفتی صاحب کے حال ہے، خیر ہے، کارا لی ٹھیک ہے، بچے ٹھیک نے، سناؤ ادارہ کینجدہ چل دا پیا، مسیحت اللہ نے واہ گل شل بنی ہے، تو قاری جامی صاحب اور لی محفل سی کیسی رہی نا کہ بڑی زبردست رہی، تساں کوئی پلاٹ خریدے کے بنے، آکھن پٹواری قابو کوئی نہیں آندا، تاڑا کوئی مقدمہ چل دا پیا، آکھن کے گئے ساں تے اگوں وکیل ہڑتال کر گا، تے برادری دی شادی اے اکثر نپٹا لیں، اے ساریاں گلاں شلاں کر کے موڑا اکثر اچھا حضرت گل لیں جے کو بجلی دا بل زیادہ آ گیا، تو کو 5-7 دی لوڑ ہے کلو تے واپس 8 دنوں بعد کر دے سا۔ مطلب کہ یہ پہلے کی تھی اتلیاں گلاں تے موڑ کی تھی وچلی، اصل گل کی آئی نہ بولے تو میں توڑیاں جیباں بھی خالی کرا لینی ہیں، پہلے کی تھی اتلیاں تے موڑ کی تھی اصل گل کی آئی پیسے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں جب ہم پہنچے نا معراج کی شب میں اپنے مولا کے پاس، تے ساڑھے یار نے سامنے بٹھا کے کیا سونیا اے دنیا دے یار جدو مل دیں نا، اے پہلے کر دیں اتلیاں گلاں تے پھر کر دیں وچلی، پر تو اے ساڑھا یار تے اسیاں تیرے یار، تو ساڑھا محبوب ہے اساں تیرے محبوب ہاں، تو ساڑھا طالب ہے اساں تیرے طالب ہاں، تو ساڑھا مطلوب ہے اساں تیرے مطلوب ہاں۔ اے دنیا دے یار جدو مل دیں نا، اے پہلے کر دیں اتلیاں پھر کر دیں وچلی، پر تو اے ساڑھا یار، پہلے کرانگے وچلی تے پھر کرانگے اتلیاں۔ تو وہ پہلی بات اللہ نے حضور سے کیا کی، فرمایا پیارے آدم سے عیسیٰ تک تیرے رب نے جتنے پیغمبر بنائے ہیں، اور عیسیٰ سے آخری بشر تک جتنے پیدا ہو چکے ہیں یا جنہوں نے پیدا ہونا ہے، جبریل سے آخری فرشتے تک اور عزازیل سے آخری جن تک، 18
11,000 مخلوق تیرے رب نے جو پیدا کی ہے وہ ساری کی ساری یہ چاہتی ہے کہ تیرا اللہ راضی ہو جائے، پر تیرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یار راضی ہو جائے، پر تیرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یار راضی ہو جائے۔ ان پر سلام۔ ساری دنیا رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، وہ رب ہو کر اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو کس لیے حاجی خدا بخش نے میلاد منایا، کس لیے حضرت جامی صاحب پیسے لٹا رہے ہیں، کس لیے خرچہ کیا جا رہا ہے؟ ان کے گھر میں اور ضرورتیں کوئی نہیں۔ مشورے دینے والے بندے تو بڑے بڑے مشورے دیں دیں، کیا ضرورت تھی 50,000 لاکھ چھڑیا میلاد تے؟ کسی غریب دی بچے دی شادی کرتے نہیں آئی؟ کوئی نلکا لوا دے میں ہاں، فلانا کم کر لے ہاں، فلانا کم کر لے ہاں۔ ارے یہ کام اچھے ہیں، یہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر سال جو یار کا میلاد ہے اس کے جیسا عمل بھی کوئی نہیں ہے۔ اور ساڑھے سید شبیر شاہ صاحب آنا حفظ آباد والے، پیر سید شبیر حسین شاہ حفظ آبادی، وہ کہتے تقریر پہ کر رہے ہیں، انہوں نے چٹ کسی نے گلی، جو تم نے میلاد پر خرچہ کیا یہ خرچہ کسی بیوہ کو دے دینا تھا، یہ خرچہ کسی بیوہ کو دے دینا۔ انہوں نے پرچی پڑھ کے انہوں نے کہا جیڑی بیوہ نو خرچہ دیوا رہے ہو بیوہ ہی سانو دے چھڑو۔ تسی اشرف شاہ سٹیشن والے سبحان اللہ نہ کہا جی، انہوں نے کہا جیڑی بیوہ نو خرچہ دیوا رہے ہو بیوہ ہی سانو دے چھڑو۔ بڑا درد اٹھتا ہے میلاد کی مرتبہ، لیکن سن ہم میلاد منائیں گے، اس لیے منائیں گے کہ یہ ہم نے نہیں شروع کیا، یہ رب نے شروع کیا۔ حضرات دو گفتگو آپ نے مجھ سے پہلے سنی ہے، میں نے تو وہ گفتگو نہیں کرنی تھی جو انہوں نے کی ہے، ضمناً ایک بات آ گئی ہے۔ اللہ میلاد منایا، حضور دا کہ نہیں منایا؟ اذا خذ اللہ میثاق النبیین، یہ میلاد ہی حضور دا۔ آج ایسا مسیح میلاد رکھیے، دیکھو یہاں تو صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، انہوں نے تو مسجد میں یہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ تبوے تو ہی لکھے ہوندہ ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ احدا، کہ یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، چٹ آ گئی یہ آیت لکھ کر یہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں اور تم مسجد میں نبی کا نام لے رہے ہو، تو میں کہا کمینہ مسجد بنائی ہی نبی نے ہے، مسجد بنائی ہی نبی نے ہے، اور رہ گئی یہ تیرا احترام۔ میں اگر میلسی کی مسجد میں حضور کا میلاد کروں تو جو تے تکلیف ہوتی ہے، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مکرم مسجد ثواب کے لحاظ سے مسجد حرام ہے، اور اتنی شان والی ہے کہ جس کے سین میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس روئے زمین پر ثواب کے لحاظ سے سب سے زیادہ شان والی مسجد مسجد حرام ہے، جس کے سین میں خانہ کعبہ ہے، جس کا حاجی طواف کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد ہے، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد ہے، اور بنانے والے بھی نبی ہیں۔ میں کہا لے پیو دے پترا جے میں تینوں مسجد حرام چو میلاد نہ کڑ کے دکھاواں، میں تنو اس مسیتوں میلاد نہ کڑ کے دکھاواں جو مسجد بھی سب سے پہلی مسجد، گھر بھی اللہ کا سب سے پہلا، جس کے سن میں کعبۃ اللہ ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، محبوب یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل مزدوری کر رہے تھے۔ جب وہ بن گیا نا کعبہ تو نبی نے دیکھا اللہ بڑا خوش ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اسے بڑا، بولیے بولیے، بولنا پڑے گا آپ کو، بولنا پڑے گا۔ ویسے جی میں ہوں تسی چپ بیٹھے ہو نا تو میں نے گل یاد آئی ہے، جڑے پنڈاں دے مولوی ہوندے نا انہاں بیچاریاں دی گل عید والے دن ہی بندی ہے، تو مولوی صاحب عید والے دن تقریر تھوڑی جی لمبی کیتی بھی چلو چاٹ چھلڑ زیادہ ہو جان، تو اے جڑے خان تے ملک ہوندے نے اے سال بعد ہی نماز پڑھ دین۔ تو ملک جو عیدگاہ وڑیا تو اس ویکھیا بھی دھوپ چڑھ گئی، تو مولوی تقریر میں لگا، اس آکھیا مولوی صاحب تقریر شروع کرو، دھوپ پہ چڑھ دیئے، نماز شروع کر دھوپ پہ چڑھ دیئے۔ اس آکھیا ملک صاحب سارا سال توڑی خدمت کیتی ہے، ذرا 10 منٹ اجک جاؤ۔ اس آکھیا اٹھو اٹھو سارے 10 روپے مولوی نے دیو نماز پڑھاوے۔ اور سارے بندے اٹھ کے 10 روپے دیتے۔ اس آکھیا مولوی ہوں شروع کر، اس آکھیا مار صاحب 5 منٹ۔ اس آکھیا نہیں نہیں نماز پڑھا بات، بہوں ویلا ہو گیا۔
مولوی صاحب مجبور ہو گئے، ڈاڈا بندہ ہی، انہوں نے کہا مار کا اٹھو صفیاں سدھیاں کرو، جدہ صفحہ سدھیاں ہو گیا اس نے کہا نہیں سنو 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ۔ اب میں لگا کہ مولوی مریں تینوں عید پڑھان واسطے آ کہ تو جنازے دی نیت کرائی کھلا ہے، اس نے کہا جیڑی تو سا میری خدمت کی تھی نا اتنے نیت جنازے دی بن دی ہے، جی میں تو سبحان اللہ کی تھی اندر اتنے بھی گالی جی بن دی ہے، ذرا توجہ ہے، ذرا جاگ کے بوے آ جائے۔ اب بولیے ذرا، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد ہے مسجد حرام، جس کے سین میں کعبۃ اللہ، اور بنانے والا بھی ایک نبی ہے، راجگیری بھی نبی کر رہا ہے، مزدوری بھی نبی کر رہا ہے۔ جب بن گئی تو نبی نے دیکھا اللہ بڑا خوش ہے، اللہ نے فرمایا محبوب مانگ، خلیل مانگ، تو ساڑھا گھر بنایا تو مزدوری مانگ۔ نبی نے کہا جو مانگیں گے وہ دو گے؟ فرمایا بالکل دیں گے۔ کہا پکی بات ہے، کہا پکی بات ہے۔ تو سنیے پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اسحاق کو تخت دے دے، میرے اسماعیل کو تاج دے دے، ہمیں زمین کے خزانے دے دے، دنیا کی نعمتیں ہمارے ہاتھ میں کر دے، ہوا ہمارے مسخر کر دے، جنات ہمارے تابع کر دے۔ نبی نے کچھ نہ مانگا، اور جب نبی نے مانگا نا تو پھر کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو وہ آخری رسول میری اولاد میں بھیج۔ نبی نے مانگا، کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کے کیا مانگا؟ حضور کو مانگا، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ تو میری اولاد میں وہ نبی بھیج دے جس کی شان یہ ہو کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے، اور جو اس کے قدموں میں آ جائے اسے پاک کر دے۔ اور پھر کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اسے کتاب کی بھی تعلیم دے، حکمت کی بھی تعلیم دے۔ توجہ کرنا کیسا مانگنے والا ہے، مانگدہ بھی پیا تے نال شرطاں بھی پیا لاندا۔ کہا وہ نبی بے 4 شانہ حضور دیاں بیان کیتیاں۔ کتنیاں شانہ؟ حضور علیہ آئے نہیں، 4000 سال پہلے ابراہیم کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کیا کر رہے تھے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ رسول میری اولاد میں بھیج جس کی شان یہ ہو کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھنے والا ہو اور پاک کرنے والا ہو، اور پھر وہ لوگوں کو حکمت کتاب بھی پڑھائے اور حکمت بھی سکھائے۔ 4 شانیں بیان کی۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے پہلے میرے دونوں بھائیوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے یہی بیان کیا، حضور کی بارگاہ میں پلید آیا تو انہوں نے پاک کر دیا، حضور کی بارگاہ میں جہنمی آیا تو جنتی کر دیا، حضور کی بارگاہ میں جاہل آیا تو عالم کر دیا، حضور کی بارگاہ میں منگتا آیا تو سخی کر دیا۔ نعت خانوں نے بھی اپنی نعتوں میں یہی بیان کیا نا، جو مانگنے والا آیا تھا حضور نے اسے سخی بنا دیا تھا، اندھا آیا تھا تو حضور نے آنکھوں والا بنا دیا۔ یہی تو بیان کر رہے ہیں نا۔ تو ابراہیم نے کیا کہا؟ وہ نبی شان کا ہو، یتلو علیہم آیاتک، خالی نبوت لے کر نہ، قرآن بھی لے کر آئے، اور صرف قرآن نہ لے کر آئے بلکہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانے والا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو اس کے قدموں سے لگے اسے پاک کر دینے والا ہو۔ یہی وجہ ہے ہمارا عقیدہ ہے ابو بکر نبی سے لگے تو ابو بکر پاک ہے، عمر پاک ہے، عثمان پاک ہے، علی پاک ہے، صحابہ پاک ہے، پنجتن پاک ہے، اہل بیت پاک ہے۔ ارے میرا نبی جس شہر میں قدم ٹکا دے وہ شہر بھی مدینہ پاک ہے، مکہ پاک ہے۔ کہا وہ پاک کرنے والا، اور پھر کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب بھی پڑھا، حکمت بھی سکھلا۔ میں بھی ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر، حضرات بھی پڑھاتے ہیں، لوگ ہمارے پاس بچہ چھوڑ جاتے ہیں، حضرت اسے پڑھائیے، اسی کہنے ٹھیک ہے بٹھا دو، مہینے بعد فون ملاتے ہیں، سکول آیا جائے، مدرس سے آیا جائے، جی خیریت ہے لے جاؤ اسے واپس۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ پڑھ نہیں سکتا، اس کا ذہن نہیں ہے۔ ہم اسے پڑھا سکتے ہیں جو پڑھ سکتا ہو، جو پڑھ نہ سکتا اسے اے جی میں ہوں تو نہیں پڑھا سکتا نا۔ 12 بجے تو بعد مولوی نو 3 کام کرنے پہندے نا، ایک مجمع نو جگانا پہندا ہے، مڑ انہوں خطاب سنانا پہندا، مڑ تیجا خطاب سمجھانا بھی پہندا۔ توجہ ہے؟ ہم اسے پڑھا سکتے ہیں جو پڑھ سکتا ہو،
جس کا دماغ نہ ہو اسے نہیں پڑھا سکتے. ہم کہتے ہیں لے جا، یہ پڑھ نہیں سکتا، یہ خود ذہن ہے. لیکن یہاں سرکار کی شان کیا ہے؟ عمر جیسا مرد رو رہا تھا. حضرت علی نے کہا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا میں وہ عمر ہوں، میرا چاچا مجھے اونٹ دے کر بھیجتا تھا، کہتا تھا جا انہیں چرا کر لا. جب میں شام کو واپس آتا تھا نا، ادھے اٹھ بھکے تے پیاسے ہوندے ہیں تے چاچا سوٹے نال مار دائی. قربان جاواں حضور یا رسول اللہ تیری غلامی تو آج میں زمین نو حکم دینا تے زمین میرا حکم من دی، میں ہوا نو حکم دینا تے ہوا حکم من دی ہے. فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ارے انہوں نے نبی کی شانیں بیان کی، ہم بھی نبی کی شانیں بیان کرتے ہیں. ان کے اور ہمارے میلاد میں فرق کیا ہے؟ صرف اتنا سا، وہ کہتے تھے کہ نبی آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی آ گیا ہے. وہ کہتے تھے بھیج دے، ہم کہتے ہیں نبی. کہ فتوہ ساڑھے تے جو لاندے ہو مڑونا تے بھی تلاؤ نا. ثابت ہو گیا مسجد میں میلاد کے ہلے کوئی نہیں ہویا. بولو ذرا اے گلاں کدے یاد رہن نا تے تانوں اگے ہی نہ لان. ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج میڈیا کا زمانہ ہے، نئے نئے اعتراضات. ربیع الاول دا چاند چڑھیا نا تے انہاں میڈیا تے شوشہ چھوڑیا. بھلا ہو چائنا کی لائٹوں کا کہ کردار سے تو محبت ثابت نہ ہو سکی تو لوگوں نے لائٹیں لگا کر محبت ثابت کر لی. حضرت میں بھی تلے پھر جواب لکھیا. میں بھی سید زادی دا پتر نہیں نا جو میں نہ بولا. میں بھی